1942 کے نقشے اویلیبل ہیں، یعنی جب دوسری جنگ عظیم جاری تھی پوری دنیا میں، اس وقت امریکنز کا پلان یہ تھا کہ بلوچستان کو یہ الگ کر کے ایک الگ خطہ بنائیں گے. اس وقت تو پاکستان بنا بھی نہیں تھا، اور اس وقت ان لوگوں کا پلان تھا کہ بلوچستان کے علاقے پہ اپنی بیسز قائم کریں گے. ان کی رال ٹپکتی ہے بلوچستان پر، اور اب انہوں نے جو ایک پروونشل اسمبلی بٹھا دی ہے، امریکنز اس اسمبلی کو مجبور کر رہے ہیں پاکستان کی پروونشل اسمبلی کو کہ یونیلیٹرلی ایک اجلاس بلا کر پاکستان سے فل اٹانومی، ایک آزادی کا اعلان کرتے ہیں. اس حد تک سازش اور غداری آگے بڑھ چکی ہے کہ امریکن مجبور کر رہے ہیں اسمبلی کو، یہ بالکل اسی طرح جس طرح انہوں نے کردستان میں کیا تھا. عراق کے اندر رہتے ہوئے کردستان کی اسمبلی نے اعلان کر دیا کہ ہم اٹانومی کا اعلان کر رہے ہیں، ہم عراق سے الگ ہو رہے ہیں، اور امریکن نے امیڈیٹلی اس کو ریکگنائز کر لیا، اور عراق کا کردستان اب ایک آلموسٹ ایک انڈیپینڈنٹ ریاست کے طور پر آپریٹ کر رہا ہے، جہاں پہ انٹرنیشنل کانٹریکٹس انڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں، اس کا اپنا سارا کنسٹرکشن پروجیکٹ چل رہے ہیں، اس کی اپنی آرمی ہے، اس کا اپنا سلسلہ ہے سارا. اور اب امریکنز اس عراقی کردستان کو، جس کے سارے ایڈوائزرز اسرائیلی ہیں، جو اسرائیل کی مدد سے کردستان بلڈ ہو رہا ہے، جو ایک طرف ایران میں انفلٹریشن کر رہے ہیں، بغاوت برپا کر رہے ہیں، ایک طرف ترکی میں بغاوت برپا کر رہے ہیں، اور اس خطے کو بنا رہے ہیں اپنے انٹرسٹ کے لیے، مسلمانوں کے دل کے بیچ میں، ان دا مسلم ہارٹ لینڈ ایک خطہ بنا رہے ہیں کہ جو پرو امریکن پرو اسرائیلی ہوگا. اسی طرح یہ بلوچستان میں کرنا چاہتے ہیں. ایگزیکٹلی وہی ٹیکسٹ بک ریپیٹ کی جا رہی ہے اب یہاں پہ. امریکن مرینز، ان کا آرماڈا، ان کے ایئر کرافٹ کیریئرز بلوچستان کے ساحل کے پاس کھڑے ہیں، یہ لینڈنگز کی پریکٹس کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ بھی کنفرم رپورٹس ہیں کہ جوائنٹ اسپیشل آپریشنز کمانڈ کے دہشت گرد، امریکن دہشت گرد اسپیشل آپریشنز کے بلوچستان میں داخل ہوتے ہیں اور ڈس اپیئر ہو جاتے ہیں، اور لوکل بی ایل اے کے ایسٹس ان کو لے لے کے چھپاتے پھرتے ہیں پورے بلوچستان میں، کیونکہ یہ لوگ بلوچستان میں پاکستان کے جو ایٹمی اثاثے چھپے ہوئے ہیں ان کو تلاش کر رہے ہیں. جیسوک کا یہ اسپیشل کام ہے. جیسوک کا کام ہی یہی ہے کہ دشمن ملکوں دوسرے ملکوں میں داخل ہوں، ان کے یہ تلاش کریں کہ ایٹمی اثاثے کہاں پہ ہیں، ان کے پاس مارکرز لگائیں، پوائنٹرز لگائیں، لیزر انڈیکیٹرز لگائیں، پھر ایئر اسٹرائکس کروا کے وقت آنے پر ان کو تباہ کروایا جائے. یہ تمام آپریشنز، اسپینوج، سپائنگ، جاسوسی، کاؤنٹر انٹیلیجنس، یہ میسیولی اس وقت بلوچستان میں کیا جا رہا ہے. اس کو 2 منٹ میں ہینڈل کیا جا سکتا ہے، اللہ کے فضل سے کوئی پرابلم نہیں ہے. دیکھیے ایک مثال ہم آپ کو دیں، سوات کا جو ریجن ہے، جو خطہ سوات، دیر، مالاکنڈ، بنیر، یہ پورا خطے کی بات آپ کرتے ہیں، اس کا سائز آلموسٹ سری لنکا سے ڈبل ہے. اور سری لنکا ایک چھوٹا سا ملک تھا، اپنے شمال میں اس سے بھی چھوٹا ایک معمولی سا علاقہ تھا جفنا پیننسولا کا، جہاں پہ لبریشن ٹائیگرز آف تامل ایلام دہشت گردی، تامل ٹائیگرز دہشت گردی کر رہے تھے. سری لنکا کو 30 سال لگے اس دہشت گردی کو صاف کر کے تامل ٹائیگرز کو ختم کرنے میں، اور اللہ کے فضل سے سری لنکا سے دگنا علاقہ جو یہ ہے پاکستانی فوج نے 2 مہینے میں صاف کر لیا. کاؤنٹر انسرجنسی آپریشنز کی تاریخ میں دنیا میں کبھی نہیں ہوا کہ اتنا بڑا خطہ، اتنی بڑی دہشت گردی کسی ریگولر فوج نے 2 مہینے میں صاف کر لیا. کم مدت. یہ لارنس آف اریبیا نے جب اس نے بغاوت برپا کی مسلمانوں کے خلاف، تو اس نے یہ کہا تھا کہ فائٹنگ انسرجنسی از اے لانگ اینڈ میسی افیئر، اٹس لائک ایٹنگ سوپ ود اے نائف. یعنی خنجر سے، چھری سے اگر آپ سوپ پینے کی، شوربہ کھانے کی کوشش کریں تو کتنا میسی اور لانگ اور گندا افیئر ہوگا. اسی طرح کاؤنٹر انسرجنسی آپریشنز ہوتے ہیں، دے لانگ اینڈ میسی افیئرز. لیکن اللہ نے کرم کیا، یہ معجزہ ہوا ہے کہ صرف 2 مہینے کے عرصے میں پاکستان عوامی نے اپنے عوام کے ساتھ مل کے، سوات کے لوگوں کے ساتھ مل کے، پوری قوم کے تعاون سے اور اللہ کے کرم اور فضل سے ہم نے اس پورے ریجن کو اس طرح صاف کیا ہے کہ انڈینز، سی آئی اے، را، ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے، حیران ہو کے رہ گئے، دہشت زدہ ہو گئے کہ پاکستان آرمی نے اتنا سوئفٹ آپریشن کس طرح کیا. وہ جو ہماری کمانڈو لینڈنگ، 3 بٹالینز ہماری PO4 میں لینڈ کی تھی، اٹس اے کلاسک ایگزامپل. اس کی مثال نہیں ملتی ہے کہ اس ماڈرن ہسٹری میں اتنا بڑا ہیلی بورن آپریشن کیا جائے، دشمن کے اتنے بیچ میں جا کے اتنی جلدی ان کا صفایا کیا جائے. تو جو بات ہم کر رہے ہیں کہ اللہ کے فضل سے اگر ہم پاکستانی قوم ایک مرتبہ ہم فیصلہ کر لیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے بلوچستان میں دہشت گردی کو، BLA کے ایسٹس کو ایلیمنیٹ کرنا، امریکن ایسٹس کو ایلیمنیٹ کرنا. لیکن اس کے لیے جس طرح پرائم منسٹر گیلانی نے فیصلہ کیا تھا کہ فوج کو ہم بلاتے ہیں سوات میں دہشت گردوں کی صفائی کے لیے، سیاسی حکومتیں جب فوج کو بلاتی ہیں تو فوج آ کے اپنا کام کرتی ہے. سیاسی حکومتیں اگر فوج کو نہیں انوائٹ کرتی ملک کی آبرو اور عزت کو دفاع کرنے کے لیے، پھر ان کو سیاسی فیصلے خود کرنے ہوتے ہیں. اگر سیاسی حکومتیں سیاسی فیصلے بھی نہ کریں اور ملک کو بھی دشمنوں کے حوالے کر رہی ہوں تو پھر فوج زیادہ عرصہ تماشا نہیں دیکھے گی.